اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے سبق نمبر 4A حصہ اول نماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ اس سبق میں ہم سورۃ الفاتحہ کی 6 اور 7ویں جو ہے وہ آیت دیکھیں گے، اور گرامر میں انشاءاللہ مذکر سے مؤنث الفاظ اور ان کی جمع بنانا، اور نکات تعلیم اور شوق بھی بہت اچھے ہیں، وہ بھی دیکھیں گے۔ اور انشاءاللہ اس سبق میں ہم 11 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں تقریباً 3000 بار سے زیادہ جو ہے آتے ہیں۔ کہیے الحمدللہ۔ انشاءاللہ اس سبق کے اختتام تک آپ 44 الفاظ سیکھیں گے جو اب تک قرآن پاک میں 15387 بار آئے۔ اپنی بیٹری کو دیکھیے، ہم تقریباً نصف کے قریب جو ہے وہ اپنا سفر طے کرنے والے ہیں، صرف یہ 4 کلاس۔ آئیے ایک بار سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا ہمیں ہدایت دے، یہ ٹیبل سے آیا ہے۔ اہدنا، اہدے ہدایت دے، نہ ہمیں، کس کی؟ الصراط راستے کی، المستقیم کون سا؟ سیدھا۔ اب یہ جو الصراط ہے یہ کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ جی الصراط، یہ اسم، اسم اس پر معرفہ الف لام آ رہا ہے۔ ہم نے اسم کی پہچان دیکھی تھی کہ شروع میں کسی کے الف لام ہے۔ اسی طرح المستقیم الف لام آ رہا ہے تو لہٰذا یہ بھی کیا ہے؟ یہ اسم معرفہ۔ تو ہم نے اس میں معرفہ ہے اور اسم ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ واحد ہے، جمع نہیں ہے۔ کیوں جمع ہوتا تو اس کے آخر میں واو نون یا نون یا الف تا۔ اسی طرح الصراط جو ہے یہ بھی واحد ہے، کیوں آخر میں واو نون اور یا نون نہیں ہے۔ تو اس سے ہم نے پہچانا یہ اسم ہے، معرفہ ہے اور واحد ہے۔ آئیے اہدمین ہدایت دے، نہ ہمیں، اہدنا ہمیں ہدایت دے۔ اس سے ملتے جلتے لفظ جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کیا؟ ہدایہ، یعنی کوئی کسی کو ہدیہ دیتا ہے، ہدا راستہ دکھانا سیدھا، تو یہ جو الفاظ ہم ویسے بھی استعمال کرتے۔ قرآن کیا؟ سراسر ہدایت، ہادی ہے، یعنی لوگوں کو راستہ دکھانا ہے۔ ہدی للناس، انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدی للمتقین، کن کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے جو ہے وہ ہدایت کا۔ تو الصراط کا مطلب ہے راستہ، المستقیم سیدھا، خط مستقیم جیسے ہم پڑھتے ہیں جیومیٹری میں نا، سیدھا خط، تو المستقیم سیدھا، خط مستقیم سیدھی لائن کو کہتے ہیں۔ اور اس سے ملتا جلتا ایک لفظ ہوتا ہے استقامت، یعنی مضبوطی سے کسی چیز پر میں رہنا، دائیں بائیں نہ مڑنا، یعنی ایک سیدھ میں رہنا۔ الج کے معنی ہوتا ہے خاص، المستقیم خاص سیدھا راستہ، الصراط المستقیم سیدھا راستہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ سیدھے راستے کی ہدایت دے سے مراد ہے یعنی زندگی کے ہر کام میں سیدھا راستہ دے اور اس پر چلنے کی توفیق دے۔ مسلمان ہونا ہدایت کا پہلا قدم۔ اب ہم کو نماز پڑھتے وقت، نماز کے بعد، کام کے دوران، گھر میں، آفس میں، کلاس میں، دوستوں میں بات کرتے ہوئے، بازار میں، شیطان کے وسوسوں کے وقت، کسی کی طرف دیکھتے وقت گویا ہمیں ہر وقت اللہ کی ہدایت، یعنی ہم اس کی ہدایت کے مطابق ہیں، اس لیے ہم اس سے بار بار ہر نماز میں یہی دعا کریں، اہدنا، ہمیں ہدایت کی دعا۔ کون سا؟ سیدھا راستہ،
سیدھا راستہ مراد وہ راستہ جو اللہ کی طرف لے جاتا، وہ راستہ جو جنت کی طرف لے جاتا، جو اصل راستہ ہے، اس راستے کی ہدایت کہاں سے ملتی ہے؟ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے میں، اور اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یعنی حدیث میں جو ہے ہمیں ہدایت ملتی ہے۔ اس لیے ہمیں قرآن کو بھی سمجھنا چاہیے اور احادیث کو بھی۔ ہر نماز میں جو بھی قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اس وقت اور اس دن کے لیے ہدایت کا تحفہ ہے اللہ کی طرف سے۔ اس لیے قرآن کو سمجھنا ضروری بلکہ ایمرجنسی ہے، کیونکہ وہ ہمارے لیے ہی ہوتا ہے اور اس وقت کے لیے ہوتا ہے جب ہم اسے پڑھ رہے ہیں۔ ہدایت کی ضد کیا ہے؟ دلالت ہے، یعنی گمراہی، یعنی انسان قرآن و حدیث کے بارے میں شک کرنے لگے، یہ غلط خواہشات اور غلط جو ہے کاموں میں لگ جائے اور اس طرح اپنی دنیا اور آخرت برباد کر لے، تو ہم کہتے ہیں یہ دلالت گمراہی ہے۔ اس سے ہم عادت نمبر 10 سیکھتے ہیں، کیا؟ ہر کام میں اللہ سے ہدایت، یعنی سیدھا راستہ معلوم کرنا اور اس پر چلنے کی توفیق طلب کرنا۔ یہ کیا ہے؟ عادت نمبر 10۔ کیا؟ ہاں جی، کیا ہے عادت نمبر 10؟ بتائیے۔ ہر کام میں اللہ سے ہدایت۔ گڈ۔ اور اس کو ہم کس آیت کے حصے سے صحیح سیکھتے ہیں؟ راستہ معلوم کرنا۔ سورۃ فاتحہ کا کون سا حصہ بتاتا ہے ہمیں یہ؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا سے، اہد مین ہدایت دے، یعنی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر کام کے لیے ہمیں اللہ سے جو ہے وہ ہدایت طلب کرنی چاہیے۔ تو آئیے آپ اپنی جگہ اسے دہرا لیجئے، علم اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے راستے کی سیدھے۔ اگلا حصہ ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ صراط ابھی ہم نے پڑھا تھا رستہ، الذین ان لوگوں کا، یہ جمع ہے، اس کی واحد کسی کو پتہ ہے؟ ہاں جی، الذین کی واحد کیا ہے؟ اللہ دی یاد رکھیے گا، الذی واحد ہے، جمع کیا ہے؟ الذین۔ انعمتا، انعمتا تو نے انعام کیا، یہ تا جو ہے سامنے کے لیے ہوتا ہے زبر کے ساتھ تا۔ انعمتا تو نے انعام کیا، فعلتا تو نے کیا۔ اسی طرح ہم آگے جب افعال پڑھیں گے وہاں آپ کو یہ بتایا جائے گا، یہ تا جو ہے انتا یا جو ہے سامنے والے کی نشانی ہے، انتا سے تا آئی ہے۔ یہ علیہم، اس کے دو ٹکڑے کیجئے۔ ہاں جی، علیہم، اللہ اور ہم، اللہ معنی پر، ہم ان یعنی ان پر، علیہم ان پر۔ یہ ابھی ہم نے ٹکڑے پڑھنے ہیں، کچھ حروف سیکھنے ہیں، جب سیکھ لیں گے پھر آپ سے یہ ٹکڑے کرایا کریں گے۔ آئیے، الصراط راستہ، مستقیم سیدھا، یہ ہم نے پڑھا تھا۔ اب وہی صراط راستہ ہے، اس کا حوالہ ہے کن کا؟ الذین، ان لوگوں کا، یا وہ لوگ جو اس راستے پر چلیں جو صحیح تھا، اس راستے کی ہم دعا مانگ رہے ہیں۔ انعام، نعمت، یہ اردو میں ہوتا ہے انعمتا تو نے انعام کیا، یعنی نعمت انعام۔ اللہ کے معنی ہوتا ہے پر، اور ہم ان یا علیہم ان پر۔ تو آئیے تصور احساس کے ساتھ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمیں جو ہے وہ سیدھے راستے کی ہدایت دے، ان لوگوں کی جن پر اللہ نے انعام کیا ان کے راستے کی، اور اپنی زندگی میں اس کو لانے کے لیے پلان بنائیے اور دوسروں کو بھی بتائیے۔ انعمت علیہم سے کیا مراد ہے؟ اللہ نے کن پر انعام کیا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ نے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین پر انعام کیا۔ یہ چار لوگ آتے ہیں جو انعمتا میں شامل ہیں۔ آئیے ان کے راستے کو معلوم کرتے ہیں تاکہ ہم بھی یہ دعا سمجھ کر مانگیں کہ اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلائے۔ انبیاء کا راستہ کیا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لیتے ہیں، آپ نے چار اہم کام کیے۔ ایک، دل کے اعمال جیسے ایمان، اخلاص، اللہ سے محبت، اسی کا ڈر، اسی پر توکل یعنی بقیہ اعمال جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات، لوگوں سے اچھا سلوک کرنا، یہ خود بھی کیا اور تعلیم دی۔ تیسرا یہ دعوت، ساری زندگی جو ہے آپ اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ تزکیہ یعنی پاکیزگی، لوگوں کے عقیدے، اعمال اور اخلاق اور معاشرے کو غلط چیزوں سے پاک کیا اور اچھی چیزوں کو رائج کیا۔ قرآن ان کی مثالوں سے بھرا ہوا ہے، یعنی نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا، یہ تزکیہ۔ تو یہ چار کام آپ نے تو خاندانوں میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں اللہ کے احکامات پر عمل کرائے، یہ آپ کے چار تھے۔ یہ کیا؟ یہ انبیاء کے کام۔ اب چونکہ کسی نبی نے تو آنا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہیں، اب یہ چاروں کام جو ہے اس امت نے کرنا ہے، یعنی ہم لوگوں نے کرنا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے وہی چاروں کام، کون سے چاروں کام ہیں؟ یعنی دل کے اعمال،
ایمان، اخلاص، اللہ سے محبت، اس کا ڈر، اسی پر توکل، بقیہ اعمال، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات لوگوں سے اچھا، اور دعوت اسلام کی دینا، اور تزکیہ، یعنی پاک کرنا لوگوں کو، معاشرے کو، اور ان کو سمجھ کی طرف اور توحید کی طرف اور جو ہے ہدایت کی طرف بلا۔ تو انعام پالنے والوں نے کیا کیا؟ یہ تو تھا انبیاء کا۔ اس کے بعد باقی لوگ آ جاتے ہیں، صدیقین، ایمان لانا، عمل کرنا، دعوت دینا، اچھی عادتوں کو بڑھانا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ صدیقین نے، یعنی جو سچے لوگ تھے انہوں نے سچائی کے لیے، حق کے لیے اپنی عمریں گزار دی، اپنی عمریں بتا دی، اور یہ سارے کام کیے۔ اس سے ہم سیکھتے ہیں عادت نمبر 11، کیا؟ ہمیشہ اچھے ماڈل، نمونے، مثالوں کے طریقے پر چلنا، ان کے بارے میں پڑھنا، ان کو سامنے رکھ کر اپنے عمل کو چیک کرنا، ان کے جیسا عمل کرنے کا پلان بنانا اور اس پر عمل کی کوشش کرنا۔ تو 11 عادت کیا ہے بھائی؟ عادت نمبر 11 کون ہے؟ کون بتائے گا؟ جی، ہمیشہ اچھے ماڈل، نمونے، مسالے کے طریقے پر چلنا، ویری گڈ۔ ان کے اور بارے میں پڑھنا۔ عادت نمبر 10 کیا تھی بھائی؟ ہدایت مانگنا تھی نا، ہر چیز کے اللہ لیے تعالیٰ سے توفیق اللہ سے مانگنا۔ مدد مانگنا، ہدایت کی دعا کرنا، اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کی دعا مانگنا۔ اور 11ویں کیا ہے عادت؟ اچھے ماڈلز کی پیروی کرنا، ان پر پیروی چلنا۔ کرنا۔ تو اس حصے کو آپ دہرا لیجئے، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے۔ اب آخری حصہ لیتے ہیں، اس میں ہے غیر المغضوب علیہم۔ پہلا تو یہ حصہ ہے اس کا، غیر معنی نہ، المغضوب غضب کیا گیا، علیہم ان پر۔ المغضوب کیا ہے؟ فعل، اسم فعل، کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ حرف کیا چیز ہے؟ اسم معرفہ، الف لام ہے، اس میں معرفہ ہے، الف لام ہے۔ اور اچھا، یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ کوئی اندازہ؟ واحد، اگر جمع اس کی بنائیں تو کیا ہوگا؟ نہیں واحد ہے یہ، اگر یہ واحد ہے، اگر یہ واحد ہے تو اس کی جمع کیا ہوگا؟ مغضوبین، مغضوبین۔ چلے فی الحال اس کو ہم اسی طرح مان لیتے ہیں جیسے آپ بتا رہے۔ آگے علیہم، یہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا، اس کا کیا مطلب؟ اس کے ٹکڑے کیجیے اور معنی بتائیے۔ اللہ پر، اللہ اور ہم، اللہ معنی پر، ہم ان پر، یعنی ان پر، غیر کے معنی نہیں، اس کے علاوہ۔ اور مغضوب ایک لفظ ہوتا ہے مظلوم، جس پر ظلم کیا گیا، مغضوب جس پر غضب کیا گیا، مغضوب جس پر غضب کیا گیا، یعنی یہ واحد ہے، ٹھیک ہے، مغضوب۔ اور جمع کیا ہو گیا؟ مغضوبون، مغضوبین، اللہ پر، ہم ان، یعنی ان پر۔ اگلا اور آخری حصہ ہے ولضالین، ولضالین، وا معنی اور لا معنی نہیں، یہ ہم نے پڑھے ہوئے ہیں، وا اور لا پہلے بھی پڑھے، لا الہ الا اللہ میں پڑھا تھا، اسی طرح جو ہے اور پیچھے پڑھا ہوا اذان وغیرہ میں بھی۔ تو یہاں پہ کہ الضالین، ہاں جی بتائیے الضالین کیا ہے؟ یہاں پہ آپ کا ٹیسٹ ہے۔ اسم فعل حرف کیا ہے؟ جی، اسم کی جمع ہے، یہ اسم کی جمع ہاں، ہے، ویری گڈ، اسم ہے اور جمع ہے۔ کیسے پتا چلا یہ جمع ہے؟ یا نہیں، یا لین لگا ہوا ہے یا اس کے ساتھ، لین، لین آ گیا۔ ہم نے کیا کہا تھا؟ یا اسم اگر اس کے آخر میں کیا آتا ہے؟ نون، یا یعنی نون، ہم نے یا بتایا نون، تھا اور یہ اسم اسم اگر جمع اس کے آخر میں واو نون یا پھر یا نون یا پھر الف تا آتے ہیں، 3 پہچان بتائی تھی۔ یعنی اسم اگر جمع ہو تو اس کے آخر میں کیا آتا ہے؟ یا تو واو نون آتا ہے، یا نون آتا ہے، یا الف تا آتا ہے۔ ہاں، یہاں پر یا نون آتا ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جو پہچان ہے، پہچان یا نون نہیں ہے، پہچان ہے یا تو واو نون ہوگا، یا نون ہوگا، الف لام۔ یا واو نون ہوگا، یا پھر شروع میں الف لام ہوگا۔ یس یو آر رائٹ، جمع کے بھی شروع میں الف لام آ سکتا ہے، لیکن جمع کی علامت الف لام نہیں ہے، جمع کی علامت جو ہے وہ واو نون، یا نون، الف تا ہے، ٹھیک ہے۔ الف لام جو ہے وہ اسم کی علامت ہے اور معرفہ کی علامت ہے۔ جمع مؤنث جمع اور جو ہے واحد دونوں پہ آتا ہے الف لام، یعنی الف لام جو ہے دونوں پہ آئے گا،
لیکن وہ نہیں بتائے گا ہمیں کہ یہ جمع ہے، وہ تو ہم پیچھے آخر میں جا کے نشانی ڈھونڈیں گے، واو نون یا نون الف تا میں سے کوئی ہے تو جمع نہیں ہے تم پائے. ٹھیک، الف لام جو ہے جمع کی نشانی نہیں ہے. ٹھیک، اس طرح چلے. دال یہ واحد لفظ ہے گمراہ کرنے والا، تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ ہاں جی دال کی جمع بنائیے. 2 جمع چاہیے مجھے دال کی. زالون دالون دالین دالون دالین، تو اس کا مطلب یہاں کون سا آیا؟ یہ دوسری والی جمع ہے دالین. اب اگر یہ دالین ہے، اب آپ سے جو ہے ذہانت کا سوال کرتے ہیں جس پہ 10/10 ملیں گے، دیکھیں کس کو ملیں گے. اگر یہ دالین ہے اور جمع ہے تو اسم کے اوپر کون سی علامت ہو سکتی ہے جس سے یہ بنا ہے؟ 2 زبر یا 2 زیر. 2 زیر. یہ تو 2 آدھا زبر یا جواب ہے. 2 زیر. 5 نمبر ملے، 5 کٹ گئے. 2 زبر یا 2 زیر ہوگا تو اسی لیے یا نون لگایا آخر میں. زبر آدھا بھی ہو جواب ہے، سکتی 5 ہے. نمبر کٹ گئے. زبر بھی، 2 زبر بھی، زیر، 2 زیر. ہاں 4 چیزیں ہیں، 2 زبر یا 1 زبر، 2 زیر یا اور 1 زیر، یعنی یہ 4 چیزیں ایک ان میں زیر. سے کوئی آ سکتا ہے، تو تب یا نون والا جمع. 2 زبر اور 2 صحیح. زیر نہیں، یہ آدھا جواب ہے. 2 زبر بھی ہو میں نے سکتے ہیں، پورا 1 زبر دیا بھی ہے ہوتا ہے. استاد جیسے محترم. المسلمہ 1 زبر آ رہا ہے، المسلمی 1 زیر آ رہا ہے، تو جب جمع بنائیں گے یا نون. 2 زبر 2 پیش نہیں آ رہے ہیں. المسلمہ الدالی، یہ الدال تھا، الدال جو ہے واحد تھا، تو یہ الدالہ بھی زبر 1 زبر سے بھی ہو سکتا ہے، الدالی 1 زیر سے بھی ہو سکتا ہے، تو دونوں حالتوں میں پھر یا. تو یہ اس لیے آپ کا پورا جواب یہ تھا 2 زبر یا 1 زبر، 2 زیر یا 1 زیر ہو. اب پتہ چلا 5 نمبر کس چیز کے کٹے؟ جی صحیح کٹے ہیں جی. کہ غلط کٹے ہیں؟ جی سر. غلط کٹے ہیں احتجاج کرو اور واپس لے. استاد محترم میں نے بعد میں صحیح جواب دیا ویسے. اچھا میری آواز نہیں آ رہی. ویری گڈ ویری گڈ، یہ سب سے اچھا جواب دیا. اس پر بھی 10/10. اس کو آواز ہی نہیں آ رہی اور وہ جواب دے رہا ہے، اس کو 10/10 مفت میں. نہیں میں یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے بعد میں صحیح جواب دیا. ہیں؟ سوچا نا میں کہہ رہی تھی میں نے اچھا آئیے سوچ آئیے، کے یہ صحیح اب جواب آگے اس دیا. کا جواب آ گیا. جواب دیکھیے. جواب دالون 2 پیش کے ساتھ تھا تو واو نون لگایا، دالون بن گیا. دالن 2 زبر کے ساتھ تھا یا 2 زیر کے ساتھ تھا، دالین تو یا نون لگا. اور اگر یہ 1 پیش کے ساتھ ہوتا تو کیا تھا؟ الدالو، پھر ہم کہتے الدالون. اور اگر یہ 1 زبر کے 1 زیر کے ساتھ ہوتا تو یہ کیسا ہوتا؟ یہ ہوتا الدالہ الدالی، پھر ہم کہتے الدال. ٹھیک ہے، آپ کا جواب پورا ہو گیا. چلیں آگے چلیں. اس سبق کو ہم دیکھتے ہیں ہمیں کیا سبق حاصل ہوا. اللہ ایسے لوگوں پر غضب ہوا، غصے ہوا جو جانتے تھے مگر عمل نہیں کرتے. اللہ ہم کو صحیح عمل کرنے کی توفیق دے دے. یعنی مغضوب سے کیا مراد ہے؟ ایسے لوگ جن کو پتہ تھا لیکن وہ اس پر عمل نہیں کرتے. سوچئے اگر اللہ کسی سے ناراض ہو جائے تو اس کا کتنا برا ہو، دنیا میں بھی اور آخرت. یعنی اللہ ناراض ہے تو ظاہر ہے اس کے اوپر جو ہے غضب ہوگا. ہم اکثر کسی ہیرو یا لیڈر کی طرح رہنا چاہتے ہیں، اس لیے ان کی طرح بات کرنے، کپڑے پہننے یا چلنے پھرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھ لیجئے کیا وہ لوگ قرآن و حدیث پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اگر چلتے ہیں تو ضرور آپ بھی چلیے ان کے پیچھے، نہیں چلتے تو انہیں چھوڑیں اور اللہ کے رسول اور صحابہ کے جو ہے طریقہ کار کرتے. اب لفظ آ جاتا ہے ولا دالین، ولا نہ اور دالین جو گمراہ. دالین سے کیوں آ رہا ہے؟ جو جانتے ہی نہیں اور صحیح بات جانے بغیر عمل کرتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں کیوں آئے ہیں اور زندگی کا کیا مقصد ہے. صحیح جو ہے علم حاصل کرنے کی ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی اور نہ وہ اس کے لیے وقت نکالتے. تو ایسے لوگ کیا ہوں گے؟ دالین. تو اب یہ 2 لفظ ہیں، ان کا فرق آپ پن، ایک ہے مغضوب، دوسرا ہے دالین. تو کیا فرق ہے دونوں میں؟ یس ہاں جی، مغضوب کون ہے اور دالین کون؟ فرق کیا؟ یہ مغضوب وہ تھے جو جانتے تھے اور مغضوب عمل وہ ہیں نہیں جو کرتے. جانتے ہیں عمل نہیں کرتے. جیسے یہود تھے، جی انہیں پتا بالکل تھا یہود. کہ حق کیا ہے، انہیں پتا تھا یہ نبی حق کی بات کر رہا ہے، انہیں پتا تھا یہ جو کچھ بتا رہا ہے یہ صحیح ہے، لیکن عمل نہیں کرتے تھے، نہ ایمان لاتے تھے بلکہ دوسروں کو روکتے تھے. یہ کیا ہوئے؟ مغضوب. اور دالین کیا ہے؟
ایسے لوگ جو یہ جانتے نصارہ ہے، نہیں وہ اور نہ جو جاننے کی جانتے کوشش ہی کرتے نہیں، ہیں اور غلطیاں کیے جا رہے ہیں. یہ یعنی عیسائیت نہ ہے نا. تو وہ جانتے ہیں، جیسے کفار تھے اس زمانے میں، ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ صحیح ہے یا غلط. وہ تو یہودیوں سے پوچھتے تھے یہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے کیا، انہیں پتہ بھی نہیں تھا اور جاننا بھی نہیں چاہتے تھے، ایمان بھی نہیں لاتے. تو لہٰذا ایسے لوگ کیا ہیں؟ ضال. آج بھی ایسے لوگ ہیں. ہم میں سے ایسے لوگ ہیں جن کو صحیح رستے کا پتہ ہے، علم ہے، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، نہ دوسروں کو عمل کرنے دیتے. اور ایسے لوگ بھی ہیں جن کو نہ تو پتہ ہے نہ وہ کوشش کرتے جانتے، اپنی مرضی سے زندگی گزار. ایسے کیا ہوں گے؟ ضالین. تو اب آپ کو فرق پتہ چل گیا مغضوب اور ضالین. یس، کیا فرق ہے؟ کوئی ایک بتا دے. استاد محترم، مغضوب کچھ مغضوب ایسے وہ ہے لوگ جو جانتے لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا، اور ضالین وہ جو جانتے نہیں اور نہ ہی انہوں نے جاننے کی کوشش کی اور صحیح غلط جانے بغیر ہی عمل کرتے رہے. ہاں، یعنی کوئی علم بھی نہیں اور اس کی فکر بھی نہیں ہے کہ ہمیں صحیح پتہ چل جائے، اور نہ اس کے لیے وقت جی نکالتا. ایسے لوگ کیا ہوں گے؟ ضال. استاد محترم، اس میں ہم یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں نا، تو جو مغضوب ہے وہ یہود ہے، جو ضالین ہے وہ نصارہ عیسائی ہیں. سسٹر، یہ وہ اس زمانے اس وقت کے لیے تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے اور یہ قرآن اتر رہا تھا. اب چونکہ وہ ٹائم چلا گیا، اب ہم نے اپنے موجودہ وقت میں دیکھنا ہے کہ ہمارے آس پاس مغضوب کون سے لوگ ہیں اور ضالین کون. ہمارے آس پاس چونکہ یہودی نہیں، اگر ہیں تو دنیا میں کہیں ہیں، کسی جگہ ہیں، تو ہم دیکھیں گے ہمارے اندر کون سے. ہمارے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ ہے حق کا، وہ اس پر عمل نہیں کرتے، چاہے وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے. صحیح علم جاننے کے باوجود وہ ایمان نہیں لاتے، ایمان پہ جو ہے عمل نہیں کرتے، نیکیاں نہیں کرتے، عبادات نہیں کرتے، اللہ کا جو ہے وہ خوف نہیں رکھتے. اور ایسے بھی ہیں جن کو کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے اندر بھی ہیں. آج ہم نے اس کا قرآن دیکھو ہر زمانے اور ہر انسان کے لیے. ہم اپنے جی حساب سے دیکھیں گے کہ یہاں اس وقت جو ہے مغضوب اور ضالین. ہاں، اگر ہم بات کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کی، اس وقت وہ لوگ تھے. اس وقت جو ہے وہ یہود یا جو ہے وہ مشرکین اور یا منافقین جو ہے وہ اس کیٹیگری میں آتے تھے جن کو پتہ تھا. منافقین کو پتہ تھا کہ حق کیا، لیکن نہیں عمل کرتے تھے. کیوں؟ ان کی دنیا استاد جاتی تھی، ان کی محترم، تاریخ جاتی تھی. اس میں مسلمان بھی ہو سکتے ہیں جو ہاں، عملاً ٹھیک ہے. یس. بہت شکریہ. ہاں، ہم خود آج کے دور میں ایسے لوگ ہیں ہمارے اندر جن کو قرآن حدیث کا پورا علم ہے، پتہ ہے. مثلا وہ حافظ ہے، عالم ہے، لیکن اس کے باوجود وہ گمراہی کے راستے پہ چل رہا. تو یہ کیا ہوا؟ مغضوب. کہ اچھا بھرا اللہ نے جی اس کو علم دیا ہے، قرآن کو بھی جانتا ہے، علم کو بھی جانتا ہے، حق کو بھی جانتا ہے، اور مسلمان بھی ہے. سب سے بڑھ کر بڑی بات تو یہ، پھر بھی عمل نہیں کرتا یا غلط راستے پہ جاتا. تو یہ کیا مغضوب. اور ایسے بھی ہیں مسلمان گھرانے میں پیدا، اللہ پہ یقین ہے، کتاب پڑھتا ہی نہیں ہے، جانتا ہی نہیں، جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتا کہ اللہ نے کیا حکم دیا، کیا لکھا ہے، یا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور اپنی مرضی سے زندگی گزار جا رہا ہے. یہ کیا؟ یہ بات. تو یہ اس کا کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن ہمارے گھر میں ہو اور ہم بھٹکتے پھرے. کیا ہم اس لیے قرآن سے دور ہیں کہ ہمیں عربی زبان نہیں؟ تو اللہ سے دعا کیجئے وہ ہمیں قرآن کو سیکھنا آسان کر دے. قرآن تو آسان ہے لیکن ہمارے لیے اور آسان ہو جائے، اس لیے پلان بنائیے اور وقت نکالیے کہ اللہ ہمیں صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق، نہ معلوم ہو تو اس کا علم حاصل کرنے کی توفیق. تو اس سے ہم عادت نمبر 12 سے کیا ہے جی؟ برے ماڈل نمونوں سے دور بھاگنا اور دعا کرنا کہ اللہ ان کی پیروی سے بچائے. ہاں جی، کیا ہے 12ویں عادت؟ برے لوگوں سے ہمیشہ دور رہنا اور اللہ تعالیٰ سے اور دعا 10ویں مانگنا. عادت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا. اور 11ویں عادت کیا تھی؟ 11ویں عادت تھی ہمیشہ کہ اچھے لوگوں کی پیروی ہمیشہ کرنا. اچھا نمونہ، اور 12ویں عادت کیا؟ برے لوگوں سے ہمیشہ برے دور لوگوں رہنا. سے دور ہاں، تو رہنا. آج ہم نے یہ 3 عادتیں سیکھی. اس سے پہلے ہم 9 سیکھ چکے ہیں، تو 12 ہو گئی، اور ہم نے 12 ہی عادتیں سیکھنی تھی. تو آئیے اس کو ایک بار آپ دہرا لیجئے، پھر اس 12 عادت کی طرف چلیں. سورۃ فاتحہ پڑھتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے میں نے اپنی نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی، آدھی میری ہے اور آدھی میرے بندے کی، اور میں اپنے بندے کو وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے. آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، یعنی میرے بندے نے میری تعریف، میرے بندے نے، مطلب اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں اس بندے کو اپنائیت سے کہتے ہیں یہ میرا بندہ ہے، یہ میری بندی ہے، دیکھو میری تعریف۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ سبحانہ فرماتے ہیں اسنا علیہ، دیکھو میرے بندے نے میری ثنا کی، میری اچھائی بیان کی، ثنا کہ میں نے اعلیٰ درجے کی جو ہے تعریف۔ اور جو بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بھی بیان کی، دیکھو۔ اور اس سے بڑھ کر خوبصورت بات ہے یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے ہی دیے، خود ہی اپنے الفاظ دیے، اور خود جب اپنے بندہ بندی سے سنتا ہے تو کہتا ہے فخر سے حمدنی عبدی، دیکھو دیکھو میرے بندے یا میری بندی نے میری عبادت کی، کیا کی؟ میری حمد کی، تعریف کی۔ اسنا علیہ عبدی، دیکھو میرے بندے یا بندی نے میری ثنا کی۔ مجدنی عبدی، دیکھو میرے بندے یا بندی نے میری۔ ہر نماز میں جب بھی آپ یہ پڑھتے ہیں یا کوئی بھی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اسی وقت ویسی جو ہے جواب دے رہے ہیں، کیا؟ سب کو محبت سے کہہ رہے ہیں حمدنی عبدی، حمدنی عبدی، اسنا علیہ عبدی، مجدنی عبدی۔ اللہ تعالیٰ تو محبت، پیار سے، شفقت سے، اپنا ہاتھ سے جواب دے رہے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ادھر جو ہے ختم، ادھر واپس اپنا پرانا روٹین شروع کرتے ہیں۔ ہمیں کوئی تبدیلی ہی نہیں آتی۔ تبدیلی آئے کیسے؟ جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے بات کی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہماری ہر بات کا جواب دیا ہے، اور یہ جواب آیا ہے۔ تو جب تک آپ کو یہ نہ پتا ہو، آپ کیسے جو ہے اس جواب کو سن سکتے ہیں یا اس کا تصور کر سکتے ہیں؟ آگے جب بندہ کہتا ہے دیکھیے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کیا؟ بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، تو اللہ کہتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، جو کچھ مانگے گا سب میرے بندے کے لیے ہے، جو مانگے گا سب اس کا سب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہدایت کا راستہ سیدھا ان لوگوں کا جن پہ اللہ نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جو گمراہ ہوئے، اور نہ کہ ان کا جن پر غضب کیا۔ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عنایت کرتے ہیں۔ آپ منتخب کیے گئے، یاد رکھیے اللہ نے آپ کو قرآن سیکھنے کے لیے منتخب کیا ہے، اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے، اس سے دوری اختیار کرتے ہوئے دور مت جائیں، اللہ کا شکر ادا کیجیے، اور کبھی اس کو مت بھولیے، اور کہیے ربی زدنی علما۔ تو آئیے یہ 12 عادتوں کو چلتے چلتے دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی عادت ہم نے سیکھی تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے، عادت نمبر 1 اللہ کی پناہ لیجیے۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہم نے 2 عادتیں سیکھی تھی۔ پہلی یہ کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہیے، اور دوسری یہ کہ اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھیے۔ یہ 3 عادتیں ہوں گی۔ اور اگلا تھا حصہ الرحمن الرحیم، اس سے بھی ہم 2 عادتیں سیکھتے ہیں۔ ایک یہ کہ ہر حال میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے الحمد سے، اور دوسرا یہ ہے کہ علم حاصل کیجیے اور کائنات میں تدبر کیجیے تاکہ دل سے اللہ کی تعریف نکلے۔ تو اس طرح یہ 5 عادتیں ہوئی۔ اور اگلا حصہ الرحمن الرحیم سے ہم جو ہے وہ 6ٹھی عادت سیکھتے ہیں، جو ہے کیا؟ دوسروں پر رحم کیجیے۔ مالک یوم الدین سے جو ہم 7ویں عادت سیکھتے ہیں، کیا؟ آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر دن کا پلان بنائیے۔ اور ایاک نعبد سے جو ہم سیکھتے ہیں 8ویں عادت، ہر کام سے پہلے عبادت کی نیت کیجیے۔ اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سے جو ہم سیکھتے ہیں عادت نمبر 9، ہر چیز میں اللہ کی مدد طلب کیجیے۔ اور اہدنا الصراط المستقیم سے جو ہے ہم عادت نمبر 10 سیکھتے ہیں، اللہ سے ہدایت کی دعا کیجیے۔ اور صراط الذین انعمت سے سیکھتے ہیں عادت نمبر 11، ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کیجیے۔ اور آگے کیا ہے؟ انعمت غیر علم کے بعد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس سے جو ہے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ برے لوگوں کی جو ہے وہ پیروی سے دور رہیے، برے لوگوں سے ہمیشہ۔ یہ 12 عادتیں تھی۔ تو آئیے اس کو یہ ہم اب پڑھ لیتے ہیں۔ اب آپ میں سے کوئی ہمت کر کے اسے پڑھے۔ ہاں جی، کون پڑھے گا؟ اوکے، خزیمہ شبیر۔ ہاں جی، خزیمہ شبیر آپ پڑھیے سسٹر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عادت نمبر 1 اللہ کی پناہ لیجیے۔ عادت نمبر 2 ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہیے۔ عادت نمبر 3 اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھیے۔ عادت نمبر 4 ہر لمحہ اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے۔ عادت نمبر 5 علم حاصل کیجیے اور کائنات میں تدبر کیجیے۔ عادت نمبر 6 دوسروں پر رحم کیجیے۔ عادت نمبر 7
آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر دن کا پلان بنائیے۔ عادت نمبر 8، ہر کام سے پہلے عبادت کی نیت کیجیے۔ عادت نمبر 9، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کیجیے۔ عادت نمبر 10، اللہ سے ہدایت کی دعا کیجیے۔ عادت نمبر 11، ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کیجیے۔ عادت نمبر 12، برے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیے۔ گڈ، زبردست ہو گیا جی۔ قمر النساء بھی پڑھنا چاہتی، پڑھ لیجئے۔ جی، عادت نمبر 1، اللہ کی پناہ لیجیے۔ عادت نمبر 2، ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہیے۔ عادت نمبر 3، اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھیے۔ عادت نمبر 4، ہر لمحہ اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے۔ عادت نمبر 5، علم حاصل کیجیے اور کائنات میں تدبر کیجیے۔ عادت نمبر 6، دوسروں پر رحم کیجیے۔ عادت نمبر 7، آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر دن کا پلان بنائیے۔ عادت نمبر 8، ہر کام سے پہلے عبادت کی نیت کیجیے۔ عادت نمبر 9، ہر چیز میں اللہ کی مدد طلب کیجیے۔ عادت نمبر 10، اللہ سے ہدایت کی دعا کیجیے۔ عادت نمبر 11، ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کیجیے۔ عادت نمبر 12، برے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیے۔ گڈ، زبردست ہو گیا۔ چلیں جی، اب آگے چلتے ہیں، وہ ہے ہمارا گرامر کا حصہ۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبق 4B، آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ دوم، گرامر میں خوش آمدید۔ آج ہم مذکر سے مؤنث اور اس کی جمع بنانا سیکھیں گے۔ یہ ہم نے TPI کے ذریعے سیکھنا ہے۔ TPI کیا ہے؟ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب کے ساتھ مل کر کیجیے۔ مقصد یہ ہے اپنے جسم کی تمام صلاحیتوں کو استعمال کریں اور کسی کے ساتھ مل کر جو ہے گرامر سیکھیں، اسے اپنا ساتھی بنائیں۔ ہم نے یہ بنیادی ٹیبل دیکھا تھا، ہوا، وہ، ہم، وہ سب، انت آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب۔ آپ میں سے کوئی ایک بار اس ٹیبل کو کر دے، پھر آگے چلتے ہیں جی۔ ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو۔ ہاں جی، فائقہ صحیح، آپ بھی دہرا دیجئے، یا آپ نے دہرایا تھا تو پھر قمر النساء دہرا دے، جس نے نہیں دہرایا وہ دہرا دے۔ ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب۔ گڈ، ہاں جی، اور کس نے یہاں بھی ہینڈ ریز کیا تھا؟ سعدیہ، ٹھیک ہے، ہاں، سیدہ صدف عظمت، یس، آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا، آپ بھی دہرا دیجئے۔ ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب۔ جی جی، اعزاز احمد، آپ بھی دہرا دیجئے۔ اعزاز، آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ ان میوٹ ہیں اس وقت۔ اعزاز، اوکے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ الفاظ کی، کلمے کی 3 قسمیں کیا ہوتی ہیں؟ اسم، کسی چیز کا نام جیسے کتاب، مکہ، یا صرف جیسے مسلم، مومن، اور پہچان یا تو شروع میں الف لام یا آخر میں تنوین، یعنی 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر میں سے کوئی ایک، یا اگر جمع ہو تو آخر میں واو نون یا نون الف تاء۔ فعل، ایسا کلمہ یا لفظ جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ پایا جائے۔ اور تیسرا ہے حرف جو اسموں اور فعلوں کو ملائے، جیسے بی، لی، مین، فی، ان، یہ ہم آگے پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے اسم، یہ ہم نے مثالیں دیکھی تھیں، مومن، مسلم، صالح، کافر، مشرک، منافق، یہ۔ اور پھر یہ ہم نے ایک بنیادی ٹیبل دیکھا تھا جو ابھی ہم نے دہرایا، ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب۔ اور پھر ہم نے جمع بنانے کا ایک طریقہ سیکھا تھا، اگر کسی اسم پہ 2 پیش یا 1 پیش آ رہے ہوں تو واو نون لگا کے جمع بناتے ہیں، جیسے مسلمون سے مسلمون، مومن نون سے مومنون، صالحون سے صالحون۔ اور اگر 2 زبر یا 2 زیر آ رہے ہوں تو پھر یا نون لگاتے ہیں، جیسے مسلمن سے مسلمین، مسلمین سے مسلمین، جیسے مومنن سے مومنین اور مومنین سے مومنین، صالحن سے صالحین اور صالحین سے صالحین۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو ٹیبل تھا، ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، ای میرا، ہم آپ سب کا، نہ ہمارا، یہ جو ہے اٹیچ پروناؤن کے طور پر، یعنی جڑ کر آنے والے، یا عربی میں سے کہتے ہیں متصلہ، جڑ کر آنے، متصلہ جڑے ہوئے، جڑ کے آتے ہیں۔
ان کے ساتھ ہم نے اسم کو ملایا تھا. جیسے رب ایک اسم ہے، ہم نے بنایا تو ٹیبل بنا کے دیکھا ربو اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب. اور پھر ہم نے چند ایک مثال کے طور پر اس کے ساتھ اسم جوڑے تھے، مثلا رسول جوڑا، کتاب، یا جو ہے وہ اسم، یا اور اوخ اور لسان، بہت سارے 20 تھے وہ اس سے جوڑے. اچھا ایک چیز آج یاد رکھیے، عربی میں کبھی کبھی یہ ربو ہو اور ربو ہم جو ہے وہ زیر کے ساتھ بھی آتا ہے، رب ہی اور رب ہی، معنی میں کوئی فرق نہیں ہوتا. وہ جملے کے ساتھ بناوٹ کے حساب سے کہیں پہ یہ زیر کے ساتھ آ جاتا ہے، کہیں پیش، لیکن فرق ربو اور رب ہی کا کوئی فرق نہیں ہے. اس کا رب، ربہم اور ربہم کوئی فرق نہیں ہے، یعنی ان سب کا. یہ بس آپ نے ایک ذہن میں. آج آئیے دیکھیے، یہ ایک لفظ ہے ہوا، ہوا معنی وہ مرد، اور ہیا کیا ہوگا وہ عورت. مذکر کے لیے ہم دائیں ہاتھ اور مؤنث کے لیے بائیں ہاتھ کو استعمال. چلیے جی ابھی تک مؤنث کا صیغہ نہیں آیا تھا، آج آ گیا تو چلیں آج سے ہمارا ایک نیا کام شروع ہوگا. مذکر لفظ ہے مثلا مسلم، دو پیش والا، ہم چاہتے ہیں اس سے مؤنث لفظ بنائیں. تو آئیے کیا قاعدہ دیکھیے، ہم کیا کریں گے، اس کے آخر میں گول تے لگا دیں اور تنوین اس پر لکھ دیں گے. تو یہ کیا ہو جائے گا، مؤنث لفظ مسلم. مسلم سے مسلمت، بہت ہی آسان ہے یہ تو بھائی. یعنی دو پیش والا اسم ہے، اس کے آخر میں گول تا لگائی اور اس پر تنوین شفٹ کر دی، تو وہ کیا ہو گیا، مسلم سے مسلمت. اور اگر دو زبر والا لفظ ہے، چلے پہلے پیش والے کو ہی نپٹا دیں. مسلم سے ہو گیا مسلمت، مومن سے ہو گیا مومنات، صالح سے ہو گیا صالحات، کافر سے ہو گیا کافرات، مشرک سے ہو گیا مشرکات. تو اب آپ جو ہے بتائیے، اگر میں یہ لفظ آپ کو اس کے علاوہ کوئی اور دے دوں، جیسے میں کہہ دیتا ہوں ناصر، تو کیا ہوگا اس کا مؤنث، ناصر ہاں یا جی ناصر کی ناصرون؟ مؤنث بنا دیجیے، ناصرات، بولتے لگا دیں گے ناصرہ، جی ناصر ناصر نام ناصراتن. ہے، مذکر مؤنث. جی اسی طرح اگر ہو فاعل، فاعل جو ہے فاعلاتن. فاعلات، گولتے لگا رہے ہیں. مفعول کیا ہوگا جی اس کی مؤنث، مفعولتن، مفعولۃ، گولتا مفعولتن. لگا، یعنی ہاں مفعول سے مفعولۃ ہوتا ہے، مفعول مذکر مفعولۃ مؤنث. کیا ہوا، قاعدہ وہی ہے، جن جن کے ساتھ ہم واو نون یا نون لگا کے جمع بناتے ہیں ان سب کی مؤنث بھی بنتی ہے. کلیہ کیا آیا، کلیہ یہ آیا جس اسم کی واو نون یا نون سے بناتے ہیں اس کی مؤنث بھی. مثلا آج ہم نے ایک لفظ پڑھا دلال یا دال، دال جو ہے کیا ہے، یہ مذکر ہے، میں چاہتا ہوں اس کی مؤنث بنائیں. ہاں جی بنائیے دال کی مؤنث، دلالت، گولتے لگا دیجیے، دلالت ہو گیا، مؤنث ہو گیا. سمجھ آئی، یعنی جس جس کی واو نون یا نون سے جمع بنتی ہے ان سب کی مذکر مؤنث بنتی ہے گولتا کے ساتھ. شرط کیا، دو پیش یا ایک پیش ہو، تب جو ہم یہ دو پیش یا ایک پیش والی. اب آگے چلتے ہیں، یہ مکالمہ آ گیا. ہوا مسلم، وہ ایک مسلمان ہے، اس کا مؤنث کیا ہوگا، یا مسلمت، وہ ایک مسلمان عورت ہے. ہوا مومن، تو یہاں کیا ہوگا آپ بتائیے، یا مومنات، وہ یا ایک مومن مومناتن. عورت ہے. ہوا اگر ہم اس صالح، کو تو اب مومنہ، یہاں کیا ہوگا، یا صالحاتن. یا صالحات. اگر ہوا صابر ہے تو یہاں کیا ہوگا، یا صابرات، یا بولتے لگا. صابراتن. ہوا شاکر ہے تو یہاں کیا ہوگا، بولتے لگائیے، شاکرتن، یا شاکر. اگر ہوا ناصر ہے تو یہاں کیا ہوگا، یا ناصرت. ہوا فاعل ہے تو یہاں کیا ہوگا، یا فاعلت. ہوا مفعول، یا کیا ہوگا، اب جواب دیجیے، مفعولتن، مفعولاتن. یا مفعولت، مفعولاتن. لگا دیں گے. اب یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ جس اسم کا ہم جمع واحد بناتے ہیں واو نون سے، اس کی ہم گول تو لگا کے مؤنث بنائیں. پھر ایک اور علامت ہوتی ہے مذکر مؤنث کی. پہلے جملے کو دیکھیے، ابو بکر رضی اللہ عنہ، ہوا کے لیے ہو تھا نا، ہم وہ ٹیبل ہم نے کیا تھا.
हुम काइकुम ना, उसमें हु था ना, वो क्या है, मुजक्कर की लाम। इसी इसम के आखिर में अगर हु आ रहा है तो समझ लें वो क्या है, वो मुजक्कर इसम। अबू बकर अब क्या है, ये मुजक्कर है, क्यों, इसके साथ अनहु आ रहा है। और अगर ऐसे हो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हा आ जाए तो ये क्या है, मुअन्नस की लामत। मुअन्नस। तो हजरत आयशा क्या है, आयशा क्या है, मुअन्नस इसम है, क्यों, एक तो ये कि उसके आखिर में वैसे ही ता आ रही है, दूसरा ये कि ये औरतों का नाम होता है, इसलिए औरतों के सारे नाम मुअन्नस है, चाहे उनके आखिर में गोलता हो या ना हो, ठीक है ना। जैसे जैनब, अब जैनब के आखिर में गोलता तो नहीं आ रही, लेकिन औरत का नाम है, इसलिए हम कहेंगे ये है, मुअन्नस है। जैसे जो है माँ, अब के आखिर में गोलता नहीं है, तो उम्मुन, वो जो है क्या है, मुअन्नस है, क्योंकि औरत का नाम है। तो इसलिए औरतों के तमाम नाम, चाहे उसके आखिर में गोलता हो या ना हो, वो। हाँ, यहाँ अगर गोलता ना होती तो हम कैसे पहचानते कि ये जो है मुअन्नस इसम है, अनहास, अनहास। आज जिसके साथ आएगा वो मुअन्नस इसम होगा। अब आपको पता चल गया है मुजक्कर की क्या पहचान है, बताइए। मुजक्कर इसम के साथ क्या होता है जिससे हम मुजक्कर पहचानते हैं ये हु है मुजक्कर, ना, हु लगेगा। हु, हु। अनहु जैसे है, अनहु। और मुअन्नस को कैसे पहचानते हैं कि ये मुअन्नस है, क्या इलामत होती है हा जो ले, मुअन्नस के साथ आ रही है, हा, हा, यानी हा। अनहा, अनहा से हमें पता है। आइए अब इसकी रब्बुहा, उस औरत का रब, दीनोहा, उस औरत का दीन, किताबुहा, उस औरत। अब हमें पता चल गया, यहां तक बात समझ आ गई। अब आगे चलिए, मुअन्नस। अब दोनों का मुकाबला करें। रब्बुहु, उस मर्द का रब, अब इसका लिए क्या करूं, रब्बुहा, उस औरत का रब, हा लगा देंगे। अगला लफ्ज देखिए, रसूलोहु, उस मर्द का रसूल, तो यहाँ क्या करूं, रसूलोहा, उस मुअन्नस यानी उस औरत का जो है रसूल, हा लगा देंगे। अगला देखिए, किताबोहु, उस मर्द की किताब, यहाँ क्या करूं, किताबोहा, उस औरत की किताब, हा लगा दिए। दीनोहु, उस मर्द का दीन, दीनोहा, उस औरत का दीन। दीनुहा, इस्मोहु, उस मर्द का नाम, इस्मोहा, इस्मुहा, उम्मोहु, उस मर्द की माँ। अब इसके लिए क्या लाऊं, उम्मोहा, उम्मुहा, उस औरत की माँ, ठीक है। किताबोहु, किताबोहा, ये आपके सामने लिखा हुआ। किताबुहा, रब्बोहु, यहाँ क्या होगा, रब्बुहा, रब्बुहा। रब्बुहा, अब आपको ये पता रब्बुहा। चल गया, जिस इसम के साथ हु आखिर में आ रहा है वो क्या है, वो मुजक्कर हमेशा, मुजक्कर, और जिसके साथ हा आ रहा है वो इसम क्या होगा, मुअन्नस। 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 और अगर हमें कोई मुजक्कर दिया तो मुअन्नस बनाने के लिए हा लगा देंगे, और अगर जो है वो हा वाला दिया तो उसके मुजक्कर, मुअन्नस से मुजक्कर बनाने के लिए हु हु लगा लगा देंगे। अब आपके पास आ गया उखोहु, अब इसका क्या होगा, उखुहा, उखुहा, इब्नोहु, बेटा, इब्नुहा, इब्नुहा, इब्नोहा, जिक्रोहु, जिक्र यानी उसका जिक्र, जिक्रुहा, जिक्रोहा, उस औरत का जिक्र, रिस्कोहु, रिस्कुहा, रिस्कुहा, रिस्कोहा। तो ये आपके पास मिसालें आ गई, और भी हैं। बाप से बाबोहु, तो इधर क्या होगा, बाबुहा, बाबुहा, बैतुहु, इधर क्या होगा, बैतुहा, लिसानुहु, लसानुहा, लिसानुहा, लातुहु। सलातुहा। सलातुहा। बस अब तो आपका ज़हन खुल गया है, तो आपको तरीका आ गया बनाने का। तो आइए, अब ये जो है वही 20 नाम हैं, इन्हीं से आप इसकी मशक करके जो है 20 जो है वो मुजक्कर और मुअन्नस के जो है इसम बना सकते हैं। आइए, मन रब्बुहा, उस औरत का रब रब्बुहल्ला, कौन है, तो क्या जवाब होगा, रब्बुहा। रब्बुहल्ला, जैसे हुआ का जवाब हुआ होता है, हा का जवाब भी हा ही होता है, हुम का जवाब हुम होता है, हुन्ना का जवाब हुन्ना होता है। अभी तक आपने नहीं पढ़ा, आगे कोशिश में पढ़ेंगे। हुम की जमा मुजक्कर के लिए, मुअन्नस के लिए हुन्ना होता है। तो आइए, माँ किताबुहा, जवाब दीजिए। माँ किताबुहा, किताबुहा रहेगा, किताबुहल कुरान, किताबुहल कुरान, उसकी किताब औरत की क्या है, कुरान। मन रसूलुहा, किताबुहल कुरान, रसूलुहा, मोहम्मद मुहम्मदुर रसूलुहा रसूलुल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मा इस्मुहा,
اسمها عائشہ فاطمہ. کوئی بھی مونس نام لیتے ہیں، یہ مت کہیے گا اسمها عبد الحی، وہ نہیں قبول ہوگا کہ وہ مذکر کا نام ہے. آپ کوئی بھی مونس، اسمها عائشہ، اسمها فاطمہ، اسمها زینب، اسمها خدیجہ، کوئی بھی مونس نام لے لیجئے تو آپ کا جواب. اور اگر آپ نے غلطی سے مذکر کا نام دے دیا، اسمها استاد، غلط، اسمها اساتذہ معلمہ. یا اساتذہ یا معلمہ، گولتا کے ساتھ جمع بنانے کا طریقہ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ مونس کی جمع، مذکر کی جمع کیسے بنائی تھی ہم نے، کون بتائے گا؟ کیا کیا تھا؟ استاد محترم میں بتاؤں. واو نون یا واو نون اور یا نون ہے. اب آتے ہیں مؤنث کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں. یہ ایک لفظ ہے مسلمتن، مؤنث لفظ ہے نا، گولتا ہے. میں چاہتا ہوں اس کی جمع بنائیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کی گول تا کو ہٹا کے اس کی جگہ الف تا لگا دیتے ہیں اور تنوین لکھ دیتے ہیں. یعنی دوسرے الفاظ میں یہ گولتا بند ہے، اس کو کھول دیتے ہیں اور اس سے پہلے الف لگا دیتے ہیں. تو یہ کیا بن جائے گا؟ مسلماتن. مسلماتن سے مسلمات، تھوڑا سا کھینچیں گے تاکہ الف ظاہر ہو جائے. یہ تو ہو گیا دو پیش کے ساتھ. دیکھیے مثالیں دیکھیے، مسلماتن، مسلماتن، مسلماتن ایک تھی، مسلماتن زیادہ ہوگی. مومناتن ایک تھی، مومناتن زیادہ ہوگی. صالحاتن ایک تھی، صالحاتن. دیکھیے بائیں ہاتھ سے میں اشارے کر رہا ہوں، مؤنث کا. کافراتن ایک تھی، کافراتن زیادہ ہوگی. مشرکاتن ایک تھی، مشرکاتن زیادہ. اب آسان ہو گیا جمع بنانا، الف تا لگائیں گے، دو پیش والا لفظ. اب ہے لفظ صادقہ، صادقاتن. آپ بنائیے جمع. صادقاتن، فاسقاتن، فاسقاتن، فاسقاتن. منافقاتن، منافقاتن، جنتن. جناتن. جنت کو کہتے ہیں عربی میں، تو بہت ساری جنتیں. اس کے بعد ایک لفظ لیتے ہیں دو زبر والا. مثال کے طور پر یہ دیکھیے، مسلماتن، دو زبر والا لفظ. اب کیسے جمع بنے گی اس، اور اگر دو زیر والا آ گیا تب کیا بنے گی؟ ان دونوں حالتوں میں ہم یہ گول تا ہٹا کے الف تا ہی لگائیں گے، لیکن اس کے نیچے دو زیر. کیا بات ہوئی؟ بات یہ ہوئی کہ اگر کسی مؤنث اسم پہ دو زبر آ رہے ہیں یا دو زیر آ رہے ہیں، جمع بنانے کے لیے الف تا لگاتے ہوئے اس کے نیچے دو زیر. جیسے دو زبر اور دو زیر والے مذکر اسم کی جمع بنانے کے لیے ہم کیا کرتے تھے، کیا لگاتے تھے دونوں کے ساتھ؟ جی، مذکر دو زبر دو زیر والے اسم کے ساتھ جمع بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ یا نون لگاتے ہیں. اور یہاں کیا ہے، دو زبر دو زیر والے ہیں تو ان کے ساتھ کیا لگے گا؟ الف تا لگے گا دونوں کے ساتھ، لیکن زیر کے ساتھ، دو زیر کے ساتھ، اس پہ زبر نہیں ہے. تو آئیے دیکھیے کیا بنا، مسلماتن، تین دو زیر والے مسلمات. اب ہمارے پاس فارمولا، اگر دو پیش والا مؤنث لفظ ہے، ہم گول تا ہٹا کے الف تا لگا کے کیا کریں گے، دو پیش لگا. مسلماتن سے مسلماتن، کافراتن سے کافراتن، فاسقاتن سے فاسقاتن، صادقاتن سے صادقات. اور اگر دو زبر یا دو زیر ہیں تو گول تا ہٹا کے بھی الف تا لگائیں گے، لیکن دو زیر لگائیں گے اس کی. جیسے مسلماتن اور مسلماتن سے مسلماتن، کافراتن اور کافراتن سے کافراتن، صادقاتن اور صادقاتن سے صادقاتن، یعنی دو زیر لگائے چلے جائیں گے. تو یہ ہماری جمع ہوگی مؤنث کی. اسے پھر دیکھ لیجئے، اگر دو زبر دو زیر ہو تو کیا لگائیں گے؟ اب آپ جواب دیجئے، کیا بنے گی اس کی جمع؟ بنائیے. مسلماتن، مسلماتن. نیچے کی طرف، تن نہیں، دو زبر نہیں آئیں گے، دو زیر آئے گا مسلمات. اور اگر یہ مومناتن، مومناتن، اب کیا لگاؤں؟ ہاں جی، مومناتن. مومناتن، نیچے کی طرف لے جائیں دو زیر. اگر صالحاتن اور صالحاتن آ جائیں دونوں تو ان کی جمع کیسے بنے گی؟ صالحاتن. صالحہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ دیکھیے جمع مؤنث کا کلیہ کیا ہوا.
اگر دو پیش آ رہے ہوں تو الف تا دو پیش والی لگتی ہے، مثلا مسلمات سے، اور اگر دو زبر دو زیر آ رہے ہیں پھر الف تا دو زیر والی لگتی ہے، جیسے مسلماتن اور مسلماتن سے مسلماتن۔ اگر دو پیش والا آ رہا ہے جیسے مومناتن سے مومناتن، اور مومناتن اور مومناتن دو زبر دو زیر والے کے لیے، دونوں کے لیے مومناتن۔ اسی طرح صالحاتن دو پیش والا ہے تو صالحاتن بنائیں گے، دو زبر دو زیر والا اگر صالحاتن اور صالحاتن ہے تو صالحاتن۔ یہ ہمارے پاس دو فارمولے ہیں۔ ایک مذکر کے لیے، مذکر کے لیے کیا تھا، اگر دو پیش یا ایک پیش آ رہے ہیں تو کیا لگاتے ہیں جمع بنانے کے لیے، واو نون، واو نون، ویری گڈ۔ اور اگر جو ہے اس پہ دو زبر ایک زبر یا دو زیر یا ایک زیر آ رہے ہوں تو پھر کیا بنائیں گے مذکر کے لیے، تب بھی واو 10/10 سے۔ اب آ جاتے ہیں مونس کے لیے۔ مونس کا اگر دو پیش یا ایک پیش ہو تو جمع بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں، الف تا الف تا دو پیش والی لگائیں۔ جی اگر دو ایک پیش والا ہے پھر ایک پیش لگا دیں، مثلا المسلمات تن سے المسلمات، تو ہو جائے گا، تن نہیں ہوگا کیونکہ الف لام کے ساتھ تنوین ہے۔ اچھا اگر دو زبر یا ایک زبر یا دو زیر یا ایک زبر ہو مؤنث اسم پہ تب کیا لگائیں گے جمع بنانے کے الف تا کے نیچے ایک زبر یا پھر دو الف زبر، تا کا اضافہ کریں گے اور تا کے نیچے دو زیر، الف تا کا اضافہ کریں گے گول تا کو ہٹا کے، جیسے مسلماتین، مومناتین، صالحاتین، صادقاتین، کافراتین، مشرکاتین، منافقاتین، ناصراتین، مفعولاتین، فاعلاتین، سب کے ساتھ ایک ساتھ عمل کریں۔ آئیے اب یہ آپ کا ٹیسٹ ہے۔ اوہ ٹیسٹ آ گیا بھائی، یہ تو اچانک آ گیا، سرپرائز ٹیسٹ اسے کہتے ہیں۔ ہماری کتاب ترجمہ کیجیے، ہماری، ہاں جی کتابنا ویری گڈ، جس کتابنا نے کہا کتابنا سب کو 10 ان سب کا دین، ربہم ربہم رب کی بات تو ہوئی نہیں، دین کی بات ہے، اس کے تو سوری دینہم دینہم کمپیوٹر تھا اس نے ایک دم ریکارڈ کر لیا کہ اس نے رب کا لفظ کہا، میں کیا کروں۔ آپ توجہ رکھیں نا، سرپرائز ٹیسٹ ہے تو ٹیسٹ میں آدمی کو ہوشیار ہو جانا ہے۔ ان سب کا دین دینہم، دینہم اوکے۔ اب ہے، اب چونکہ ٹائم کم ہے اس لیے میں آپ لوگوں سے پوچھوں گا نہیں، آپ سے سوالوں کو دیکھ لیجئے۔ رحمان کا معنی ہے نہایت رحم کرنے، نہایت رحم کرنے والا۔ نعبدو کا مطلب ہے ہم عبادت کرتے ہیں، ہم عبادت کریں، کیونکہ یہ مضارع ہے، مضارع میں دو جواب ہوتے ہیں، حال اور مستقبل، دونوں جب ہم پڑھیں گے وہاں تفصیل سے آپ کو پڑھایا جائے۔ رحیم کا معنی ہے مسلسل رحم کرنے والا۔ اہدنا کا ترجمہ ہے ہدایت دے ہمیں۔ صراط کا معنی ہے راستہ۔ راستہ المستقیم کا ترجمہ ہے سیدھا۔ سیدھا۔ اہدنا الصراط المستقیم کی روشنی میں کامیاب شخص کی عادت کیا ہے، اللہ سے ہدایت مانگنا۔ علیہم کا ترجمہ ہے ان ان سب سب پر، پر ہم ہے ان سب پر۔ بفضل اللہ الذین انعمت علیہم میں جو ہے کیا ہے، کون سے لوگ ہیں، انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین، یہ چاروں ہی ہیں۔ چاروں الذین انعمت علیہم میں یہ کام کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، نیک اعمال، تزکیہ، دعوت، اچھے کام کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، چاروں۔ صراط الذین انعمت علیہم میں کامیاب شخص کی کون سی عادت ہوتی ہے، اچھے ماڈلز کی پیروی کرنا۔ صراط الذین انعمت، انعمت انعام یافتہ یعنی اچھے لوگ۔ اور الضالین کا معنی کیا ہوتا ہے، بھٹکے ہوئے۔ اور غیر المغضوب علیہم کی روشنی میں ہم کیا ان سی عادت سیکھتے ہیں، برے ماڈل سے دور رہنا، مغضوب والی جو ہے ضالین جو ہے ان سے بچنا۔ وَلِلْکَافِرِینَ اس کا ترجمہ ہوتا ہے اور کافروں کے لیے۔ ہم کائکم نہ کسی لفظ سے جڑ کر قرآن میں کتنا ہے، تقریباً ہر سطر میں آیا، ایک آتا ہے ہر سطر میں کم سے کم۔ وَأَنَا مسلم کا ترجمہ ہوگا اور میں ایک مسلم، واہ ہے نا، واہ کے معنی اور۔
साले का मुअन्निस होगा, गोलता लगा देंगे सालिहातुन, या सालिहातुन का मतलब होगा वो मुअन्निस नेक है। हुआ मोमिन का मुअन्निस क्या होगा, मोमिन की जगह जो है गोलता लगा दें और हुआ की जगह हिया लगा दें, तो क्या हो जाएगा, हिया मोमिनातुन। मुज़क्कर इसम को मुअन्निस बनाने के लिए क्या करते हैं, आखिर में गोलता लगा देते हैं। वो मुसलमान औरत है, हिया मुस्लिमातुन। माँ दीनोहा, उस औरत का क्या दीन है, दीनोहा इस्लाम। हा जो है वो हा रहेगा, जैसे हु और हु हम जो है वो हु और हम जो है वो हु और हम रहते हैं। माँ दीनोहा दीनोहल इस्लाम। माँ किताबुहा किताबुहल कुरान। मन रब्बुहा, तो क्या होगा, रब्बुहा जो है अल्लाह, रब्बुहा अल्लाह और रब्बुहा अल्लाह जोड़ के। मन रसूलोहा, तो क्या है, हा रहेगा, रसूलोहा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्लिमातुन की जमा, अलिफ ता लगाएंगे गोलता को हटा के, मुस्लिमातुन। और जो है अब आ जाए नुक्ता तालीम की तरफ। पिछले सबक में आपने सीखा कि आवाज, नजर, कहानी, तस्वीर, वीडियो, एहसास के लिए हम दिमाग में बिजलियां चमकाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, उन पर गौर व फिक्र करते हैं और उनको मुख्तलिफ दिमाग के हिस्सों में ज़ख़ीरा करते हैं। आज हम ये सीखेंगे कि दिमाग को बेहतर इस्तेमाल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बिजलियां कैसे चमकाई जाएं और उनका क्या फ़ायदा होगा। जितनी बिजलियां आप चमकाएंगे उनके मायने जो है जल्दी याद होंगे, देर तक याद रहेंगे और जल्दी याद आएंगे। ये टीपीआई के जरिए करते हैं। जब आप टीपीआई कर रहे होते हैं ना, आप सुन भी रहे होते हैं, देख भी रहे होते हैं, बोल भी रहे होते हैं, हरकत भी कर रहे होते हैं, तो ये दिमाग के 4 हिस्सों में आपकी वो चीज जखीरा हो रही होती है। और टीपीआई की कामयाबी का राज भी ये है, क्या, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिलकर कीजिए। ये जो है मुख्तलिफ हिस्से आपकी जो है वो इस्तेमाल होती हैं। तो कुरानी अल्फाज के लिए सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, तसव्वुर कीजिए, पूरे एहसास के साथ पढ़िए, मजमून को याद कीजिए और तामुल कीजिए, यानी ठहर ठहर कर जो है उस पर गौर करते जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के सबक नंबर 4 के ख़त्म पर आपने 44 अल्फाज सीखे, जो कुरान पाक में तकरीबन 15,387 बार आए। कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। 7 होमवर्क आपने करने हैं। 2 होमवर्क जो है वो आपके मुसहफ के हैं, यानी कम अज कम 5 मिनट कहीं से भी कुरान को खोल के हर रोज पढ़ना और फिर बंद करके 5 मिनट जो है उसे जबानी याद करना या जबानी जो है दोहराना। 2 काम जो है वो आपके करने के हैं बुक, किताब से, यानी जो आपकी ये टेक्स्ट बुक है इसको खोलिए और इसे कम अज कम 10 मिनट हर रोज पढ़िए, खास तौर से उन इसबाक को जो उस हफ्ते में पढ़े हैं। और उसके साथ जो है आप ये पॉकेट कार्ड जो है इसको अपने पास रखें और हर नमाज से 2 मिनट पहले या 2 मिनट बाद जो है इसे निकाल कर दिन में 5 मरतबा, यानी 5 नमाज के बाद अगर आप इसे पढ़ें तो ये आपको चंद हफ्तों में जुबानी याद होगी। उसके बाद जब आप 5 मरतबा इसे रोजाना निकालेंगे तो फिर आपकी तेज जो है वो याददाश्त तेजी से होने लगेगी, यहाँ तक कि 300 गुना बढ़ जाती है। एक बहुत बड़ा जो है वो है, लेकिन अफसोस हम इस पर अमल नहीं करते। अगर अमल करें तो इंशाल्लाह उसकी याददाश्त, और ख़ास तौर से बच्चों से अगर अमल कराएं तो उनकी याददाश्त तो बहुत ही तेज़ पहले से ही होती है और भी होती है। इसके अलावा आपने इसका MP3 जो है उसकी जो है रिकॉर्डिंग सुननी है। आपके जो है वो ग्रुप में ऑलरेडी शेयर हुई है, अगर किसी को ना मिली हो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। उसमें क्या है, डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम ने 20 असबाक के तमाम अहम अल्फाज और अफ़ाल और उनकी गिराने जो है उसमें रिकॉर्ड कर दिए, और ये 1 घंटे की, आप 1 घंटे में आसानी से पूरा कोर्स दोहरा लेते हैं। इसे आप जो है जितनी बार सुनेंगे उतना आप कोर्स पे अबूर हासिल करेंगे, और कम अज कम हफ्ते में 1 बार तो ज़रूर उसे सुनें। उसके बाद है अपने साथ किसी को मिलाएं, साथी बनाएं, अपने घर वालों में से, अपने बच्चों, अपने पेरेंट्स, भाई बहन, या अपने सहेली और जो है दोस्त, या जो है अपने कलीग्स, या अपने स्टूडेंट अगर आप पढ़ाते हैं, आप उनको जो है उनके साथ मिलकर जो है ग्रामर सीखिए और उनके साथ जो है ग्रामर जो कुछ सीखा है शेयर कीजिए, और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों को तिलावत कीजिए। ये जो है आपके 7 होमवर्क हैं। याद रखिए आप मुंतखब हैं, अल्लाह ने आपको कुरान सीखने के लिए जो है वो मुंतखब किया है,
اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے. ربی زدنی علما کا ورد رکھیے اور دعا کیجیے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہم سب کی مدد فرما. تو یہ اپنے ٹیچر کی حیثیت سے بیٹھیے اور اس حساب سے سیکھیے. اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے غور کرنے یاد کرنے عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. تو